السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسین و جمیل ناموں میں سے الشاکر اور الشکور بھی ہیں، یعنی قدرداں اور اچھا بدلہ دینے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر الشاکر 2 جگہ اور الشکور 4 جگہوں پر وارد ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 158، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دینے والا اور اسے خوب جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 147، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن آیت نمبر 17، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا قدرداں بڑا بردبار ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاطر آیت نمبر 30 اور 31، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے چھپا کر اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں، وہ بے گھاٹے والی تجارت کی امید رکھتے ہیں تاکہ وہ انہیں ان کا پورا بدلہ دے، اور وہ اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ اللہ تعالیٰ کے شاکر و شکور ہونے ہی کا مظہر ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں کی محنت رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا بلکہ اسے گناہ در گناہ بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6491 میں آیا ہے۔ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر اللہ کے یہاں 700 گنا سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151 میں آیا ہے۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے۔ جو شخص کسی چیز کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے اس کے بدلے میں اس سے بہت بہتر عطا کرتا ہے، جیسا کہ مسند احمد حدیث نمبر 21996 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے نیک بندوں کی کس درجہ قدردانی اور عزت افزائی فرمائے گا، اس کا اندازہ تو کجا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ
کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی فرد بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4779 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2824۔ محترم حضرات و خواتین، ان دونوں اسماء حسنہ پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں اپنے رب کا زبان حال، زبان قال اور زبان عمل ہر طریقے سے احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا حقیقی محسن اور منعم ہیں، اور تاکہ ہم پر اس کی نعمتیں نہ صرف یہ کہ برقرار رہیں بلکہ آئے دن بڑھتی جائیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اس کا بیان ہے۔ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارا رب ہمیں تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ زلزلہ آیت نمبر 7 میں ہے کہ جس کی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ اسے پہاڑ کے برابر اجر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی ہٹا دی تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ اسی طرح ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3467 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2245 میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ان دو نام الشکور اور الشاکر پر ایمان رکھنے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کا بھی شکر ادا کریں جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں جاری کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ صحیح ابو داؤد 8411۔ تو محترم حضرات و خواتین، آج کے درس میں ہم نے یہ جانا کہ اسماء حسنہ میں سے الشاکر اور الشکور بھی ہیں، اور اس کے معانی کیا ہیں اور اس پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں، اور اس بارے میں ضروری اور بنیادی باتیں قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ اس طرح سے بہت حد تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے بارے میں جان لیا ہے، اور ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرے گا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور جو ان ناموں کو یاد کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اے اللہ، ہم تیرے ان ناموں پر اور تمام ثابت شدہ ناموں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔